السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے چہیتے معاون شہزاد اکبر بری طرح گھر چکے ہوئے ہیں۔ شہزاد اکبر تقریباً تمام طبقات، اپوزیشن، عدلیہ، عمران خان صاحب کے قریبی سابقہ دوست اور اس کے بعد اب میڈیا کے گھیرے میں اور سب کے ساتھ پنگا لینے اور سب کو تنگ کرنے کے بعد بالآخر شہزاد اکبر کے خلاف ایک خاموش اتحاد بن چکا ہوا ہے۔ معاملہ ہے سینئر صحافی سما کے پریزیڈنٹ ندیم ملک صاحب کا۔ ندیم ملک صاحب کو ایک نوٹس بھیجا گیا تھا، مزے کا خیز نوٹس FIA کی طرف سے، اور نوٹس میں ندیم ملک صاحب کا جو 28 اپریل کا ایک پروگرام انہوں نے کیا تھا، اس پروگرام میں انہوں نے وہ جو جج مرحوم ارشد ملک صاحب کی ویڈیو تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح نون لیگ نے ارشد ملک کو خریدا تھا، اپنے ساتھ ملایا تھا کہ جی اپنا ہی جج ہے، ہمارے حق میں فیصلہ دے گا، لگا دیا تھا، اور پھر ان کی ایک نازیبہ ویڈیو کسی اور کو ہاتھ لگ گئی تھی تو انہوں نے جا کے ارشد ملک صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا دیا اور کہا کہ اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں دیا تو یہ ویڈیو پبلک ہو جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ دیا، اس کے بعد پھر نون لیگ کے ساتھ ملے، نون لیگ کو بتایا تو مریم نواز صاحبہ نے ایک ویڈیو سامنے لے کر آئی تھی، پریس کانفرنس کی تھی، جس میں وہ ناصر بٹ وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ جی کس طرح ان کو دباؤ میں ڈال کر نواز شریف کے خلاف فیصلہ کروایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ویڈیو نہیں آنی تھی، جو روک دی گئی تھی، وہ بھی آ گئی۔ اب اس ویڈیو کا انہوں نے ذکر کیا، تفصیلی بتایا کہ کس طرح وہ تفتیش کاروں میں سے کسی اہم تفتیش کار سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر کس طرح وہ ویڈیو کس کے پاس تھی، کیسے سامنے ندیم ملک صاحب نے، ندیم افضل چند بار بار زبان پر آنا، بہت مشہور شخصیت ہے، ہمارے دوست بھی ہیں، تو جب ندیم کا نام ہو تو پھر ندیم افضل چند ہی زبان سے نکلتا ہے، تو ندیم ملک کا ذکر ہے۔ تو ندیم ملک صاحب نے وہ اپنا ساری چیزیں رکھ دی، اپریل میں کیا، اور پھر ان کو نوٹس آ گیا دو تین دن پہلے، اور آج کے لیے نوٹس تھا، اور کل رات ندیم ملک صاحب نے ایک دبنگ سا پروگرام کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نوٹس دینے والے ہیں نا، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیررزم کیا ہوتا ہے، جب یہ ان کو چڈی پہننی بھی نہیں آتی تھی، تب سے ہم فیلڈ میں کھڑے ہو کے اس دہشت گردی کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور واقعہ بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ بھئی پاکستان میں کم از کم 2000 میں یہ والا میڈیا آیا ہے، مشرف کے زمانے میں 2002 میں الیکٹرانک میڈیا، اس سے پہلے بھی فرقے وار دہشت گردی، فرقے واریت ہوتی تھی، بم دھماکے ہوتے تھے، جو بھی فوٹوگرافر، صحافی، رپورٹر موقع پہ پہنچا ہوتا۔ ہم بھی لاہور میں جب بھی ایسا کوئی واقعہ مشرف کے زمانے میں ہوتا سب سے پہلے GPO والا ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے GPO بم دھماکہ، سب سے پہلے تو نہیں تھا، اس سے پہلے ہوا تھا مسجد شیعان کشمیریاں موچی گیٹ اندر ہوا تھا، تب بھی مطلب ریسکیو کے اس سے پہلے صحافی پہنچے ہوتے تھے، اور میں خود ان صحافیوں میں سے ایک تھا کہ بھئی دوڑ لگائی اور پہنچے، اور وہ جو تھا ہوا GPO چوک پر جو ہوا تھا، وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو کی جو تھا حملہ تھا اس پر، ان کے بعد جو فرانزک کے لیے آیا تھے، کچھ چیزیں آئی تھیں، تو پیچھے فرانزک لیبارٹری ہوتی تھی ایک وہاں پر ساتھ ہی کچہریوں کے ساتھ، تو وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے، دھماکہ ہوا تو دوڑ کر سب سے پہلے پہنچے، سب صحافی پہنچے سارے، مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ صحافی سب سے پہلے پہنچا ہوتا ہے دہشت گردی کا فورسز کے ساتھ ساتھ، اگر کوئی اور نشانہ ہوتا ہے تو صحافی ہوتا ہے، یا پھر وہ جو بیچارے رضاکار ہوتے ہیں جو ایدھی کے ہوئے یا ریسکیو 1122 کے۔ تو ندیم ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی آپ کو تو مطلب ہوگا پتہ، ظاہر ہے FIA بھی ڈیل ہی کر رہا ہے، لیکن نوٹس بھیج، ان کو اپنا غصہ بھی ظاہر ہے کہ یار ایک صحافی ایک چیز دیتا ہے، خبر دیتا ہے، اور اس کو ٹیررسٹ ونگ جو ہے، اینٹی ٹیررسٹ ونگ FIA کی، وہ بلا لیتی ہے۔ پھر انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کا بھی نام لیا، انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کافی دنوں سے کہتا آ رہا ہوں، جب سے عباسی صاحب لگے ہیں FIA کے DG، تو ظاہر میں نے پتہ کیا تھا، میں گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ وہ عباسی صاحب کے متعلق ایک بات مجھے ان کے سینئر بتاتے ہیں کہ وہ ایماندار آدمی ضرور ہیں لیکن وہ کمزور ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ادارہ ہے، جو کروانا ہے کروا لیں، مجھے سائٹ پہ رکھ لیں۔ تو ندیم ملک صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جس شخصیت نے مجھے نوٹس بھیجا وہ عباسی صاحب کے پاس گئے، ثناء اللہ عباسی جو DG ہیں، تو انہوں نے کہا شہزاد اکبر سے پوچھا، اور شہزاد اکبر سے پوچھ کے کہا ٹھیک ہے نوٹس کر دو۔ یعنی DG FIA جو مطلب شہزاد اکبر کے ماتحت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے انٹیریئر منسٹری ضرور ہے لیکن اتنے 21ویں 22ویں گریڈ کا افسر، اور وہ یہ کہے کہ شہزاد اکبر وہ پھر اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرے کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، جیسے بشیر میمن صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو انکار کر دیا تھا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کو گرفتار کروں، فلاں کو گرفتار کر لوں، یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے، آپ کسی اور سے کروا لیں جن کی ڈومین میں ہے۔
تو وہ وزیر اعظم کو انکار کر کے آ گئے تھے. یہ شہزاد اکبر صاحب کو پوچھ کے کہتے ہیں اچھا جی نوٹس بھیج دو. تو ظاہر ہے اب جو بات کر رہا ہوں نا, گھر چکے ہوئے ہیں شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب سے کوئی محفوظ نہیں رہا. شہزاد اکبر صاحب نے پہلے وہ جو ایسٹ ریکوری سیل میں تھے, یونٹ میں تھے, تو پہلے انہوں نے وہ بڑے بڑے تھدے لا کر پہلے تو نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, سب کی اپوزیشن کے سارے لوگوں کی ٹیٹیاں شیٹیاں وہ جو بھی وہ بتاتے ہوتے تھے پریس کانفرنس لمبی لمبی کر کے, پہلے تو اپوزیشن ان پر ظاہر ہے. جس طرح سیف الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب نے اپنے سارے ساتھیوں کو واپس آصف زرداری صاحب کے ساتھ راضی کر کے واپس لے آئے, کیونکہ جب اتحاد ہوا اور پھر ظاہر ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ رانا مقبول صاحب بھی, ان کو بھی, اور سیف الرحمان صاحب کے لیے نواز شریف صاحب جگہ نہیں بنا پائے واپس, کیونکہ سیف الرحمان نے جس طرح تنگ کیا تھا سب کو, آصف زرداری ہو یا جو بھی اس وقت کے مطلب حامد میر جیسے صحافی آج کل بیچارے زیر عتاب ہیں. نواز شریف کے زمانے میں بھی سیف الرحمان, وہ حامد میر نے خود ہی کئی بار لکھا ہوا ہے کہ پھر بیگم کلثوم نواز صاحبہ بیچ میں پڑی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, حامد میر کے خلاف کیوں کر رہے ہیں اس طرح کا. تو وہ پھر حامد میر کے خلاف بھی وہ کارروائی کر رہے تھے. تو یہاں پر یہ ندیم ملک صاحب کے خلاف آ گئے, اس سے پہلے باقی صحافیوں کو نوٹسز بھی آ گئے. تو وہ سیف الرحمان جس طرح پھر ظاہر نہیں واپس سیٹ ہو سکے, یا پھر پاکستان وہ آتے بھی ہیں تو بہت یعنی بڑا بچا کے کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے اب معافی دلوا دو زرداری صاحب سے, لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں معافی ملنی, اس نے مجھے مطلب جو میرے ساتھ کیا. تو شہزاد اکبر صاحب اس اسٹیج پر چلے گئے انہیں. اب شہزاد اکبر صاحب نے پہلے اپوزیشن کو رگڑا لگایا, اس کے بعد جوڈیشری پہ چڑھ دوڑے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا, اس ریفرنس کو ڈائریکٹ جو عدلیہ نے اس ریفرنس کے متعلق جو باتیں کی, اور پھر شہزاد اکبر صاحب وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے اس تک کو الیگل کہہ دیا تھا عدلیہ نے, اور پھر وہاں سے ہٹا کے ان کو احتساب اور انٹیریئرز میں لگا دیا. انٹیریئر منسٹری میں وزیر اعظم صاحب نے اپنا معاون لگا دیا, اور پھر وہاں پر جب یہ معاون ہے تو ایف آئی اے پورا ان کے پاس ہے, تو شیخ رشید کے پاس کیا ہے, چھنکنا, کچھ بھی نہیں. ظاہر ہے شیخ صاحب تو پھر وہ جھنجھنا بجاتے پھر رہے ہیں نا, شیخ صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر انٹیریئر منسٹری میں سے ایف آئی اے واپس لے لی جائے یا ان کے پاس نہ ہو, اور شیخ صاحب خود کہتے ہیں کہ جی ایف آئی اے جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ شہزاد اکبر صاحب, یہ معاملات چینی کے وہ سارے وہ دیکھتے ہیں. اب ایف آئی اے کے وزارت داخلہ کا تو اصل جو ماتھے کا جھومر ہے یا جو اصل طاقت ہے وہ تو ایف آئی اے ہوتی ہے. باقی اسلام آباد میں تھوڑا بہت یا پھر رینجرز پہ تھوڑا بہت اختیار ہوتا ہے, لیکن رینجرز پہ اختیار وزارت داخلہ کا ہوتا بھی کہاں ہے ویسے, ظاہر ہے جن کا اختیار ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے. تو باقی بچتا کچھ نہیں ہے وزیر داخلہ کے پاس. تو شیخ رشید ویسے ہی جلی کٹی وہ دل میں لے کے پھر رہے ہیں ان کے لیے, عدلیہ پہ ویسے ہی تھی. اب میڈیا, تو میڈیا دوبارہ میڈیا بھی اب کھم ٹھوکر, اب وہ بھی سماج جیسا چینل جہاں سے ان کی بچت ہوتی ہے. جو عمران خان کی حکومت کے گن گا رہے ہوتے ہیں ان کے پریزیڈنٹ, ان کا جو کل کا پروگرام ہے سن لیں, جس طرح انہوں نے القابات سے نوازا ہے ان کو. تو اصل چیز یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو معاون ہیں, جو سب سے چہیتے معاون ہیں, وہ گھر گئے ہیں. اور وہ اب صحافیوں سے میں تو حیران ہوں کہ جی جس ویڈیو کی بنیاد پہ نوٹس بھیجا گیا کہ جی آپ آ کر ثبوت پیش کریں اور ثبوت گواہ اور یہ وہ اپنے سورسز بتائیں, تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کو بھی سارا پتہ ہے. جہاں سے پتہ جو ویڈیو کا جس ویڈیو کا ذکر ندیم ملک صاحب نے اپنی کیا ہے پروگرام میں, جس پر ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے, تو ادھر ادھر جانے کے بجائے شہزاد اکبر صاحب وزیر اعظم صاحب اگر تحقیقات کرنی ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے وزیر اعظم صاحب سے جا کے پوچھ لیں کہ جی, بلکہ شہزاد اکبر صاحب کو خود بھی پتہ ہے اس میں کہ ویڈیو میں کیا کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو ایف آئی اے کو اوریجنل نہیں دی گئی. اوریجنل ہے کہ نہیں ہے, ویڈیو تو ہے, وہ تو ان کو پتہ ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی ویڈیو بجائے ندیم ملک کو نوٹس بھیجنے کے, جنہوں نے وہ ویڈیو بنا کر جج صاحب کو بلیک میل کیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور وہ سب کو پتہ ہے کون ہوں گے وہ. جس طرح سزا نواز شریف صاحب کو دلوائی گئی اور اس کے پیچھے کون تھا, کون وہ احتساب عدالتوں سے نکل کے باہر جا رہا تھا, وہ سب کو پتہ ہے. تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو, ان سے کوئی پوچھ پرتیت ہو, ان سے کوئی بات چیت کی جائے کہ بھئی یہ کہاں سے چیزیں آپ کے پاس آئی تھی, کس نے مطلب کیوں جج کو بلیک میل کیا گیا تھا, ان سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن وہ تحقیقات مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یار یہ معاملہ جب اتنا کھل رہا ہے باہر, اس ویڈیو پہ جب بات ہو رہی ہے تو پھر نواز شریف بے قصور ثابت ہوں گے. نواز شریف کے اوپر الزامات, کرپشن, یہ وہ سارے وہ اپنی جگہ الگ ہے, لیکن جس طرح ان کو سزا دی گئی ایک جج کو بلیک میل کر کے, تو پھر جب اس ویڈیو پہ ہر بندہ بات کرنے بیٹھ جائے گا تو اس بات کو تو روکو نا, یہ بات نہ ہو, یہ ذکر نہ ہو.
ورنہ اگر یہ پوچھنا ہے کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے، اس ویڈیو میں کیا تھا، کیسے تھا، تو یہ تو وزیر اعظم صاحب بریفنگ لے چکے ہوئے ہیں اور بہت دلچسپی سے بریفنگ لے چکے ہوئے ہیں اور اچھے سے بریفنگ ان کو مل چکی ہوئی ہے، ایک بار نہیں کئی بار. تو پھر شہزاد اور ظاہر ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے ہی ملی ہے. شہزاد اکبر صاحب نہیں بلایا کرتے تھے ان لوگوں کو جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور جو ویڈیو کو جنہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو اوریجنل ہے. اور ویڈیو جو ٹکڑے ویڈیو کے آئے ہیں وہ تو بس چیدہ ٹکڑے ہیں نا، پوری فلم ہے جو چلائی گئی تھی، اور پوری کی پوری فلم وہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے. اور وزیر اعظم صاحب ان سے پوچھتے رہتے کہ اس میں اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے. وہ دلچسپی جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، تو یہ معاملہ تو وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے. ورنہ اگر اور یہ تحقیقات نہیں کرنا چاہتے، اگر یہ تحقیقات کرنا چاہ رہے ہوتے تو پھر 2019 کا معاملہ ہے. 2019 میں مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تھی، ان کا وہ آ گیا تھا سامنے، اور اس کے بعد ہی آپ تحقیقات کر آپ نے بندہ گرفتار بھی کیا تھا، وہ طارق میاں طارق. تو پتہ تو آپ کو سب چیزیں تو آپ کی ہیں، لیکن پروگریس کوئی نہیں ہے، کیونکہ پروگریس مقصود ہی نہیں ہے. اگر پروگریس ہوتی ہے تو پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، پھر پتہ نہیں کہاں سوکھے بالوں کی طرف انگلیاں نہیں اٹھتی، یہ پھر انگلیاں کہاں اٹھیں گی. یہ ہے نا کہ پھر وہ انگلیاں دور تلک جاتی ہیں نا، بات بھی دور تلک جائے گی اور انگلیاں بھی دور تلک جائیں گی. جب انگلیاں دور تلک جائیں گی تو وہاں تو شہزاد اکبر صاحب کے پر جلتے ہیں. تو لہٰذا شہزاد اکبر صاحب نے ندیم ملک صاحب کو ایزی ٹارگٹ سمجھ کے، لیکن ندیم ملک لگتا ہے کہ وہ جتنے نہیمے مزاج کے ہیں وہ اتنے ٹھنڈے ہیں نہیں، جس طرح انہوں نے کل پروگرام کر کے بتا دیا اور انہوں نے کہا میں نہیں پیش ہوتا، جو کرنا ہے میرا کر لو، مجھے گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لو. تو ہو سکتا ہے کر لیں گرفتار، کوئی نہیں، یہاں پر ہوتے ہیں. میر شکیل گرفتار ہو سکتے ہیں، میر شکیل الرحمان، وہ جو کہا کرتے تھے آصف زرداری صاحب کے زمانے میں کہ میں حکومتیں بنایا اور گرایا کرتا ہوں، تو وہ میر شکیل الرحمان اگر 8 مہینے 9 مہینے سال قید رہ سکتے ہیں، پاکستان کے سابق صدر، پاکستان کے سابق وزرائے اعظم جیل میں رہ سکتے ہیں، تو ممکن ہے ندیم ملک صاحب بھی، اگر کسی کی منشا ہو کہ ان کو گرفتار کرنا ہے تو ندیم ملک صاحب کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے. لیکن ندیم ملک صاحب نے جو باتیں کی ہیں اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی تحقیقات کرو جا کر. تو بہرحال اس سارے قصے سے نکل یہ رہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ جس طرح جسٹس قاضی فائز صاحب والے ریفرنس میں متنازع ہو گئے تھے، یہاں پر پھر شہزاد اکبر صاحب کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں، ایف آئی اے کے سربراہ ہیں عباسی صاحب، وہ اب ان کی ساکھ بھی داؤ پر لگ گئی ہے، تو ان کو بھی اپنی ساکھ بچانی چاہیے، آئین قانون کے مطابق اپنا ایکٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے پورے کے پورے ادارے کو حکمرانوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے حوالے کر دیں کہ وہ جو چاہے کرے. تو یہ بھی سوچنا چاہیے عباسی صاحب کو. اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹس کرتے ہیں، ان کا ذرا ذکر ہو جائے گزشتہ ویڈیوز پر جو انہوں نے ذکر کیا. یہ ایک کمنٹ ہے میاں امجد پرویز صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فکر نہ کریں، بنی گالہ میں کالے علم کی کاٹ پلٹ کے ذریعے پاکستان کے حالات بدل کر ملک کو چاند پر چڑھا دیا جائے گا. اب یہ بڑا مذاق بن گیا ہوا ہے کہ بھئی بات کوئی بھی ہو، پھر لوگ ادھر سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا جادو ٹونے چل رہے ہیں. بھئی ملک چل رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ ناقص کارکردگی عمران خان صاحب کی ہے، اس کو کسی کے علم کے ساتھ، کسی اور شخصیت کے ساتھ جوڑنا. عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کنٹینر پر کھڑے ہو کے جب تقریر کرتے تب تو یہ والے معاملات نہیں تھے ان کے. وہاں پر بھی جب تقریر کرتے تھے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. کان میں جو مرضی کہہ دیتے تھے وہی بول دیتے تھے، تھانے پہ چڑھ دوڑتے تھے، وہاں پر جا کر ایس پی تمہیں ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، اور توڑوائی ٹانگیں ایس پی سے. یہ بھی ہوا. تو یہ جو کچھ ہے عمران خان صاحب کی اپنی ناکامی ہے، کسی کے علم کا اس میں کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ 92 کا ورلڈ کپ جیتے ہیں. یہاں پہ آ کے پاکستان کی اصل میں تباہی اور بربادی شروع ہوتی ہے کہ ایک شخصیت جن کو صرف یہ گھمنڈ ہے کہ میں کرکٹر ہوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک لمبی سی تقریر کر کے فورن پالیسی بنا سکتا ہوں، میں لمبا سا بھاشن دے کے معیشت بھی ٹھیک کر سکتا ہوں. تو یہ والا گھمنڈ جو ہے، یہ والا بھرم پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس میں کسی کے علم کا معاملہ نہیں ہے. ملک فہد خان جو ہیں وہ کہتے ہیں نادرا جو ہے افغان ریفیوجیز کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کو جو آئی ڈی کارڈز دیے جاتے ہیں وہ بند کیے جائیں دینا. بالکل یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. سابق نادرا سے پہلے جو شناختی کارڈ کا ادارہ ہوا کرتا تھا وہ بھی یہی کرتا تھا. پاسپورٹ یہ وہ ہر چیز ان کو مل جاتی تھی، بن جاتا تھا سارا کچھ. تو صرف افغانی کیوں، کراچی میں جا کے دیکھیں برمی ہے، پتہ نہیں کس قومیت کے کہاں سے آئے ہوئے لوگ، ان کے شناختی کارڈ بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں تو کراچی میں نادرا نے اپنے کئی افسر بھی
ان کے وہ معطل کیے، ان کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے، جعلی پاسپورٹ بنائے. پھر ظاہر وہ مس یوز بھی ہوتے ہیں، وہ دہشت گردی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، نہ جانے کس کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا رہا ہے. اور ظاہر ہے افغان ریفیوجیز ہمارے پاس مہمان ہیں، انہوں نے جانا ہے. اب تو حکومت نے کہہ دیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کو جانا ہے، ان کو بھیجیں واپس. پرویز خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے ان کو پاکستان نہ آنے دیا جائے، پہلے ہی پاکستانی عوام ان کے ہاتھوں تباہ ہو چکے ہیں، ہماری معیشت ان کی وجہ سے گر رہی ہے، پہلے سے موجود مہاجر ہم پر بوجھ ہیں، پاکستان کو ہر کسی کے لیے خالہ جی کا گھر نہ بنایا جائے. انہی مہاجروں نے دہشت گردوں کو پاکستان میں بطور مہمان ٹھہرایا کر ان کو پناہ دیتے. بات ٹھیک ہے جی، یہ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بیچارے تنگ ہوتے ہیں. وہاں پر جو خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو یہاں آتے ہیں، یہ پناہ گزین ہوتے ہیں. تو یہ ضرور کہ حکومت ان کے لیے کوئی پالیسی بنائے، لیکن سارا قصور ان بیچاروں کا نہیں ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.